اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو 7ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 110 اور 111 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے کشمیر کے دلکش باغات۔ بچوں، آج ہم اس کا حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ کشمیر کے دلکش باغات یعنی شالیمار باغ، نشاد باغ اور چشمہ شاہی، یہ جھیل ولر، جھیل ڈل، یعنی یہ کشمیر کی مشہور جگہیں ہیں۔ کچھ باغات ہیں، کچھ جھیل ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کون باغ کہاں پہ واقع ہے، کون جھیل کہاں ہے۔ تو بچوں، آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے بچوں۔ سری نگر سے 65 کلومیٹر دور اننت ناگ کے جنوب مشرق میں ایک قدیم چشمہ ہے۔ 1620 عیسوی میں ملکہ نور جہاں نے اس چشمہ کے سامنے باغ تعمیر کروایا اور اس کا نام بیگم آباد رکھا۔ یعنی سری نگر سے 65 کلومیٹر دور اننت ناگ کے جنوب مشرق میں ایک پرانا چشمہ ہے۔ 1920 عیسوی میں ملکہ نور جہاں نے اس چشمے کے سامنے ایک باغ لگوایا اور اس کا نام بیگم آباد رکھا۔ یہ باغ اچبل کے نام سے مشہور ہے۔ اچبل کا باغ دوسرے مغل باغات کے مقابلے میں چھوٹا ہے لیکن بہت ہی پر رونق ہے۔ پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے چشمے کا صاف شفاف پانی باغ کے 3 طبقوں سے 3 نہروں کے ذریعے بہتا ہے۔ بچوں، اگرچہ اچبل باغ یعنی یہ اگر دوسرے مغل باغات سے چھوٹا ہے لیکن بہت ہی پر رونق ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت ہے۔ یعنی جو باغ ملکہ نور جہاں نے اس چشمے کے سامنے تعمیر کروایا ہے، اس باغ کا نام اچبل ہے۔ اچبل کے نام سے یہ باغ مشہور ہے۔ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن دوسرے باغوں کے مقابلے میں چھوٹا ہے لیکن بہت ہی پر رونق ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے یعنی نکلنے والے چشمے کا صاف و شفاف پانی باغ کے 3 طبقوں سے 3 نہروں کے ذریعے بہتا ہے۔ ان میں درمیان کی نہر زیادہ کشادہ ہے۔ نہروں کے دونوں طرف پھولوں کی کیاریاں اور روشیں مغلوں کی خوش مزاجی کا پتہ دیتی ہے۔ اور ان میں جو درمیان کی جو بیچ میں نہر ہے وہ زیادہ کشادہ ہے، یعنی زیادہ بڑی ہے۔ اور نہروں کے دونوں طرف پھولوں کی کیاریاں اور روشیں، یعنی پھولوں کی جو کیاریاں ہیں ان دونوں کے درمیان پھولوں کی کیاریاں اور باغ کی بڑی بڑی خوبصورت پٹریاں جیسی بنی ہیں، یعنی مغلوں کی خوش مزاجی کا۔ یعنی یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغل بادشاہ کتنے خوش مزاجی تھے اور کتنے باغ بنانے کے شوقین تھے۔ اوپری طبقے میں تالاب ہے جس میں ایک خوشنما آبشار گرتا ہے، اور جو اوپری طبقہ اس کا ہے اس میں ایک خوبصورت آبشار گرتا ہے۔ اچبل میں مغل دور کے بعد چناروں کے علاوہ ایک قدیم حمام کے آثار بھی موجود ہیں۔ یعنی اچبل جو ہے، باغ اچبل جو ہے، اس میں مغل دور کے بعض چناروں کے علاوہ ایک پرانا حمام بھی موجود ہے، یعنی اس حمام کے آثار کچھ نشانات بھی موجود ہیں۔ ایک اور باغ نسیم باغ کے نام سے مشہور ہے جو جھیل ڈل کے کنارے واقع ہے۔ یہ باغ 1638 میں شاہ جہاں نے بنوایا ہے۔ اور بچوں، اس کے علاوہ اور ایک باغ جس باغ کا نام نسیم باغ ہے جو نسیم باغ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ باغ جھیل ڈل کے کنارے واقع ہے۔ اس باغ کو 1638 عیسوی میں شاہ جہاں نے بنوایا ہے۔ یہ باغ اونچے اونچے اور گھنے چناروں کے لیے مشہور ہے۔
یہاں گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی بچوں اس نسیم باغ میں بہت ہی اونچے اونچے اور گھنے درخت ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے، اور گرمی کے موسم میں بھی یہاں بہت ہی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ موسم خزاں میں چنار کے پتے سرخ ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہو۔ یعنی جب موسم خزاں آتا ہے تو یہ جو چناروں کے پتے ہیں یہ بالکل سرخ ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ نسیم باغ میں اس وقت کشمیر یونیورسٹی کی عمارتیں ہیں، لیکن اس کے پاس ہی ڈل کے کنارے پر ایک خوبصورت پارک بنائی گئی ہے۔ یعنی یہ جو ان چناروں کے پتوں کا سرخ ہونا، یہ منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ اور یہ جو نسیم باغ ہے اس وقت کشمیر یونیورسٹی کی عمارتیں اس میں بنائی گئی ہیں، لیکن اس کے پاس ہی ڈل کے کنارے پر ایک خوبصورت پارک بھی بنائی گئی ہے۔ یہاں قریب ہی حضرت بل کی مشہور درگاہ بھی ہے، اور یہاں نزدیک ہی حضرت بل کی مشہور درگاہ یعنی مشہور آستان عالیہ بھی موجود ہے۔ ان کے علاوہ بھی کشمیر کی کئی باغات ہیں، خوبصورتی اور دلکشی میں کسی طرح کم نہیں ہے۔ ویری ناگ اور کوکر ناگ کے باغ ان میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور بچوں، ان باغوں کے علاوہ کشمیر میں اور بھی کئی باغات ہیں جو اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے کسی طرح دوسرے باغوں سے کم نہیں ہیں، جیسے ویری ناگ اور کوکر ناگ ان میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تو یہ دونوں باغ پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے چشموں کے سامنے بنے ہیں۔ ویری ناگ بہت ہی قدیم ہے اور مغل باغات سے مشابہت رکھتا ہے۔ یعنی یہ دونوں باغ پہاڑ کے دامن میں نکلنے والے چشموں کے سامنے ہیں، یعنی ویری ناگ اور کوکر ناگ۔ اور ویری ناگ بہت ہی پرانا ہے اور یہ مغل باغات سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی مغل باغات سے ملتی جلتی ہے۔ کوکر ناگ کا پانی گرمیوں میں اس قدر ٹھنڈا ہوتا ہے جیسے برف۔ یہاں ایک کشادہ پارک بنائی گئی ہے۔ جو یہ کوکر ناگ ہے اس کا پانی گرمی کے موسم میں اس قدر ٹھنڈا ہوتا ہے جیسے برف، اور یہاں ایک بہت بڑی کشادہ بڑی پارک بنائی گئی ہے جس میں مقامی اور بیرونی سیاحوں کا تانا بندہ رہتا ہے۔ یعنی جس پارک میں مقامی یعنی یہاں کے لوگوں اور جو بیرونی ریاستوں کے سیاح ہوتے ہیں، سیر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ کشمیر کے باغات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انتہائی پرکشش ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاح آتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کے ذوق جمال دونوں کی داد دیتے ہیں۔ یعنی جو کشمیر میں باغات ہیں وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت ہی پرکشش ہیں، یعنی انسان کو اپنی طرف کھینچنے والی ان میں کشش ہے، اور دنیا کے ہر کونے سے یہاں لوگ سیر کے لیے آتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کے ذوق جمال یعنی اس کا خوبصورتی کا شوق دیکھنے کی داد دیتے ہیں۔ ان باغات کی وجہ سے جنت بے نظیر کشمیر کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی۔ یعنی ان باغوں کی وجہ سے یہ جو ہمارا کشمیر ہے جسے جنت بے نظیر کہا گیا ہے، تو اس کی خوبصورتی دگنی ہو گئی۔ کشمیر کے قدرتی مناظر، یہاں کی برف پوش پہاڑیاں، اچھلتی کودتی ندیاں اور سرسبز میدانوں تو سال بھر سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ یعنی کشمیر کے یہ قدرتی مناظر، یہاں کی برف پوش پہاڑیاں اور اچھلتی کودتی یہ ندیاں، یہ جھیلیں اور یہاں کے سرسبز میدان، یہ سال بھر سیاحوں کے لیے باعث کشش یعنی سیاحوں کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے سال بھر یہ رہتے ہیں۔ سال بھر ان میں سیاحوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ لیکن ان باغات کی سیر کے لیے اپریل سے اکتوبر تک کا عرصہ بہت مناسب ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ان باغات کا سیر کرنے کے لیے اپریل سے اکتوبر کا عرصہ بہت ہی مناسب ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سال تم یہاں ضرور آؤ گے اور گرمیوں کی چھٹیاں گزارو گے۔ میں تمہیں کشمیر کے صحت افزا مقامات کے ساتھ ساتھ ان باغوں کی سیر بھی کراؤں گا۔ یعنی یہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم اس سال ضرور یہاں آؤ گے اور گرمیوں کی چھٹیاں یہاں ہی گزارو گے، اور میں تمہیں ان کشمیر کے صحت افزا مقامات کا سیر بھی کراؤں گا، اور خود اپنی آنکھوں سے آپ یہاں کے باغات کا نظارہ دیکھو گی۔ یعنی بچوں، یہ اپنے دوست سے کہتا ہے
کہ کشمیر کے باغات کتنے خوبصورت ہیں، یہ کتنے پرکشش ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے پڑھا کشمیر کے دلکش باغات کے بارے میں۔ تو بچوں اس میں کچھ الفاظ ہمیں آئے، یعنی اس میں ایک الفاظ بارہ دری، بارہ دری میں نے 12 دروازوں والا مکان، وسط میں نے پھیلاؤ، اور ایک الفاظ ہے علم نجوم، علم نجوم میں نے ستاروں کا علم، یادگار میں نے نشانی، اور بھی کچھ الفاظ ہیں بچوں۔ تو بچوں یہ ہم نے سبق پڑھا کشمیر کے دلکش باغات کے بارے میں۔ آپ اس سبق کو دوبارہ دہرائیے، تو اپنے ذہن میں رکھے کہ کشمیر کے یہ دلکش باغات کن مغل بادشاہوں نے بنائے ہیں، جن کا نام آپ نے پڑھا، اور کس صدی میں بنائی گئی ہے۔ تو بچوں اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔